الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ قرآن مجید کے متعلق معلومات آپ کو دی جا رہی تھی۔ قرآن مجید اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں جو کتابیں نازل کی، جو پیغام اور میسیج بھیجا، آخری کتاب ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی پیغمبر آنے والے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین، اور یہ قرآن مجید خاتم الرسالات، اللہ کا پیغام۔ یہ قرآن مجید جیسے دنیا میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی قرآن مجید کی یہ کاپی ہے۔ ہم جو قرآن مجید یاد کیے ہیں اور قرآن مجید جو لکھتے ہیں کاغذ پر، یا یہ کہ صاحب قرآن مجید کسی اور چیز میں لکھتے ہیں، یہ لکھنا، یاد کرنا، ہماری اپنی زبان سے پڑھنا، یہ سب کسی زمانے میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جو لوح محفوظ میں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کو کہتے ہیں غیر مخلوق، یعنی اللہ بھی اور اللہ کی جتنی صفات ہیں سب ہمیشہ رہنے والی ہیں، ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن ہم جو پڑھتے ہیں، میں نے کہا ہماری آواز اور صاحب ہمارے یہ حروف جو لکھے جاتے ہیں، اور وہ قرآن جو سینے میں ہے، وہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس معنی میں کہ صاحب دنیا ختم ہو جائے گی، نہیں رہے گا، اور قیامت کے قریب تو قرآن مجید ختم ہو ہی جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ تو قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نہ صرف قرآن مجید بلکہ تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی، اور جتنی کتابیں اللہ نے اس کے علاوہ نازل کی ہوں گی، سب لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ لوح محفوظ یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا ریکارڈ باکس ہے، ریکارڈ روم ہے۔ جو کچھ دنیا میں اب تک ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی چیز اس میں سے چھوٹنے والی نہیں ہے، چھوٹی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز نہ لکھی ہو دنیا میں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز پورا ریکارڈ اس میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کیا۔ یہ کتاب مجید بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لوح محفوظ کے اندر رکھی ہے۔ اس کی بعض آیتوں سے، سورتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو لکھ دیا۔ جیسے سورہ طٰہٰ کے متعلق حدیث کے اندر آیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اس کو لکھ دیا۔ فرشتوں نے جب سنا تو کہا کہ بڑی ہی مبارک ہے وہ امت جس کو کہ یہ قرآن مجید ملے گا، جن کی زبانوں سے یہ قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید نازل کیسے ہوتا تھا یہ ہم نے کل بتایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس پیغام لاتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، اللہ کے پیارے رسول اس کو یاد کر لیتے تھے۔ کبھی گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، اللہ کے پیارے رسول دھیان کے ساتھ سنتے، توجہ کے ساتھ، اور اس میں جو کچھ ہوتا اس کو سمجھ جاتے۔ قرآن مجید نازل ہونے کی اور بھی صورتیں تھیں، اس معنی میں کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ بات کرتے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول،
یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نہیں آئے. پورا قرآن تو حضرت جبریل علیہ السلام لا کر سنائے، لیکن آمن الرسول کی جو 2 آیتیں ہیں آخر میں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو عطا کی جب آپ معراج کو تشریف لے گئے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی. کلیم الرحمن اسی لیے کہتے ہیں، رحمان سے بات کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول دی اور فرمایا کہ صاحب یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے، یعنی عرش میں یہ خزانہ محفوظ تھا، وہ اللہ کے پیارے رسول کو دے دیا گیا. اور اس کی فضیلت قرآن میں حدیث کے اندر بہت بیان کی گئی. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ کر سوئے گا، پوری رات عبادت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ 2 آیتیں رات بھر اس کے لیے تکلیف سے، پریشانی سے، شیطان کے وسوسوں سے یہ دونوں آیتیں اس کو بچا لیں گی. اس طرح بہت فضیلتیں آئی ہیں. اس طرح کی آیتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی. تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی ایسی آیتیں نازل نہیں ہوئی. ان کی آیتیں فضیلتیں بہت ہیں. تو اللہ نے ڈائریکٹ بھی اپنے رسول کو بتایا ہے، یعنی وحی دی ہے، قرآن نازل کیا ہے. قرآن مجید نازل ہوتا تھا، ایک تو اللہ کے پیارے رسول جب نبی بنائے گئے تو ڈائریکٹ آ کے جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنا دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں پڑھ کر سنا دیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا؟ کوئی آ کر کوئی سوال کرتے تب نازل ہوتا. جیسے ایک لڑائی ہوئی، اس کو بولتے ہیں بدر کی لڑائی. 17 رمضان ایسی مبارک مہینے کی 17 تاریخ کو زبردست لڑائی ہوئی. پہلی لڑائی، کامیاب لڑائی، زبردست لڑائی. مسلمانوں کی تعداد تو صرف 313 اور کافروں کی تعداد 1000. اس لڑائی کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی. کامیاب ہوئے مسلمان. نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، گھوڑے بھی نہیں ان کے پاس، لیکن اللہ نے ان کو کامیابی دی. اب تک دنیا کا اصول ایسے تھا کہ سب جو بھی مال غنیمت کافروں کی لڑائی مسلمانوں سے ہوتی تو جو کچھ مسلمانوں کو مال ملتا، مسلمان سے مراد جتنے بھی قومیں گزری اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے سب مسلمان، تو مسلمانوں کو جو مال ملتا اس کو جمع کر دیتے. آگ آ کر اس کو جلا دیتی، آگ آ کر اس کو اٹھا کے لے جاتی. سمجھیے وہی کہ صاحب کامیاب ہو گئے اور خوشی ہوتی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، جیت گئے، آپ کو سامان ملا، اونٹ ملے، غلہ ملا، سب ملا. اب اس کو کیا کرنے کا؟ اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا. تو یسألونک عن الانفال، یہ جو مال غنیمت ملا ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کو کیا کریں؟ قل الانفال للہ والرسول. یہ مال غنیمت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. دیکھو جو بھی مال غنیمت ملتا ہے اس میں 5واں حصہ اٹھا کر اللہ کے رسول کو دے دینا، اور اللہ کے رسول غریبوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں گے. باقی 4 حصے لڑنے والوں کو دے دیا جائے گا. اب صحابہ پوچھے، اس کے متعلق نازل ہوا. کبھی کافر آ کر آپ سے پوچھتے تو اس کا جواب ہوتا. جیسے کافر آ کر پیارے رسول سے پوچھے، بولے اللہ کے رسول یہ لڑائی بھی، جھگڑا بھی، تکرار بھی کیوں؟ ایسا کیجئے نا، کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے اور ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. کیوں لڑائی؟ کچھ دن آپ ہمارے اور کچھ دن ہم آپ کے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے کہا، قل یا ایھا الکافرون، سنو جی کافروں. مکے میں اللہ کے پیارے رسول کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ایمانی قوت کے سوائے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کافروں سنو،
میں کبھی پوجا نہیں کروں گا، عبادت نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ہماری، میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر رہے ہو. اس طرح یہ آیتیں نازل ہوئی. اسی لیے کہا کہ شرک سے حفاظت کے لیے یہ سورہ مبارکہ قل یا ایھا الکافرون کی اچھی آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئی. کبھی یہودی آ کر آپ سے سوال کرتے، عیسائی سوال کرتے، تو ان کا جواب بھی اللہ رب العزت نازل فرماتے. جیسے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ ہے اس کی صفات کیسے ہیں، اس کی بات کیسی، وہ کیسا ہے، اللہ بتائیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 5 آیتوں میں کہا یہ یہودیوں کے عیسائیوں کے سوال کا جواب دے دیا گیا. کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کو کسی نے جنا بھی نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. بس اس طرح جو بھی کافر پوچھتے کرتے ان کا جواب ہوتا. کبھی کافروں نے کہا بھی یہ قرآن کیسا ہے بھائی، اس میں مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، یہ جا کر اللہ کا کلام ہے کیا؟ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب نازل کیا. ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں. تو قرآن مجید ایسے نازل ہوتا تھا تھوڑا تھوڑا. سورہ انعام ایک سورہ ہے قرآن مجید کی، بڑی سورہ ہے، وہ پوری سورہ ایک ہی بار نازل ہو گئی. اتنی بڑی سورہ ایک بار نازل ہو گئی، اور نازل ہونے کے لیے 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے. یہ جو قرآن مجید فرشتے لاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، ان کے ساتھ بے حساب فرشتے رہتے ہیں. شیطان اس میں کچھ نہ ملا دے، شیطان اس میں سے کچھ نہ لے لے، شیطان کا غلبہ نہ ہو جائے. فرشتوں کی حفاظت میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس پیغام کو اللہ کے رسول کو پہنچاتے ہیں. بڑی حفاظت کے ساتھ یہ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. میرے بھائیوں، تو یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی کتاب نازل نہیں کی. سورہ فاتحہ، ایک صحابی تھے، اللہ کے پیارے رسول نے ان کو آواز دی، بلائے، ان کو جواب نہیں دیے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے یاد فرمایا، آپ مجھے بلائے. ہاں میں بلایا، تم تو آئے نہیں. کہا میں نفل نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول، نماز میں تھا اس لیے میں جواب نہیں دیا. کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب تم کو بلائیں تو تم فوراً ان کا جواب دو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نفل نماز میں بھی ہو اور بلائیں اللہ کے پیارے رسول یا ماں باپ بلائیں تو نماز چھوڑ کر بھی ان کا جواب دینا چاہیے ضرورت کے تحت. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جی میں تم کو ایک سورہ سناتا ہوں، ایک سورہ بتاتا ہوں، قرآن مجید کی سب سے مبارک سب سے پیاری سورہ میں بتاتا ہوں. اچھا، اس کے بعد جو تھے اللہ کے پیارے رسول جب جانے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ، سب سے پیاری سورت آپ مجھے پڑھ کر سنائیں گے، بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں. الحمدللہ رب العالمین جی. سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ ایسی سورہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی جتنی سورتیں ہیں ان میں بھی افضل ایسی سورہ نہ زبور میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے. 7 آیتیں ہیں اور سب ان کو 7 مثانی کہتے ہیں، بار بار ان کو دہرایا جاتا ہے. آپ کوئی بھی نماز دیکھیے، نفل ہو، فرض ہو، جہری ہو، سری ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. قرآن کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے نماز میں پڑھنے کو فرض قرار دے دیا کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. جب سے پیارے نبی پر نازل ہوا اور قیامت تک جب تک نماز ہوتے رہے گی قرآن پڑھتے رہیں گے لوگ.
قرآن سنتے رہیں گے لوگ نماز میں. یہ قرآن مجید کی کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. لیکن امت محمدیہ ہم قرآن مجید کی فضیلت سے غافل ہیں. قرآن مجید کا وہ احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے, قرآن مجید کی وہ عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھا جیسا کہ سمجھنا چاہیے. ہر چیز آدمی کے پاس یہ کہ اس کی پوزیشن رہتی ہے. قرآن کی جو پوزیشن ہے, قرآن کا جو احترام اور مقام ہے, وہ ہمارے دلوں میں نہیں رہا, اسی لیے ہم لوگ قرآن مجید سے غافل ہو گئے. تو قرآن مجید اتنی پیاری اتنا پیارا کلام ہے اللہ کا. جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد سب ختم ہو گئی. دیکھیں میرے بھائیوں, نہ اصل ہے, نہ اس کا معنی مطلب ہے, نہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. عیسائیوں نے کتنی ترقی کی دنیا کے اندر, جبکہ عرب کے لوگ اونٹ چراتے تھے مکے میں, روم کے لوگ تو بہت ترقی کر چکے تھے اس زمانے میں دوسری چیزوں میں, دنیا کی چیزوں میں, لیکن وہ انجیل کی حفاظت نہیں کر سکے. اور یہ عرب کے لوگ یاد کر لیے. قرآن مجید کے متعلق کافروں نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول, اللہ نے تورات بھی, انجیل بھی, زبور بھی, یہ سب کتابیں ایٹ اے ٹائم نازل کر دیا, ایک ہی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے کہ سب یہ تختیاں لے لو, اس کے اندر تمہاری پوری شریعت ہے. ویسا قرآن مجید کیوں اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں دیا, تھوڑا 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 دیتا ہے. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا. ہاں, ہم نے قرآن مجید کو ایسا ہی تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دل میں اس کو جما دیں. اللہ کی مہربانی دیکھیے, دنیا میں حافظ نہیں ہے انجیل کے, اس زمانے میں بھی نہیں تھے, تورات کے حافظ بھی نہیں تھے, لیکن قرآن مجید کے حافظ دیکھیے کتنے حافظ قرآن مجید کے. صحابہ کرام کو پورا قرآن مجید یاد ہو جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی, اس لڑائی کے اندر بہت سے صحابہ شہید ہوئے, ان سب کو قرآن یاد تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچی بات ڈالتا تھا. ان کے دل میں جو بات آتی وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا, وحی تو نہیں, الہام. یعنی جو حضرت عمر بولتے ویسا ہی حقیقت میں ہو جاتا. تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر بولے, اے خلیفہ رسول, یہ جو قرآن یاد کیے ہوئے حافظ ہیں جنگوں میں لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں گے, پھر قرآن کے حافظ کہاں رہ جائیں گے, قرآن سنانے والے کہاں رہ جائیں گے. اس لیے آپ یہ کام کیجئے, قرآن مجید لکھ دیجئے, جو ادھر ادھر رکھا ہوا ہے سب کو جمع کر کے قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں لکھ دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, اللہ کے پیارے رسول تو سب ملا کر نہیں لکھے, ہم کو یاد کرائے اور صاحب کا چمڑے میں اور کاغذ میں اور ہڈی میں یہ سب لکھے, کیسے کریں بھائی یہ کام. کہا نہیں, آپ غور کیجئے, میں جو کہتا ہوں بالکل صحیح کہتا ہوں, آپ اس کو لکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار حضرت ابو بکر کو بولے. حضرت ابو بکر کی سمجھ میں بات آئی کہ واقعی یہ صحیح مشورہ ہے, قرآن مجید کو پوری چیزیں جو کچھ رکھے ہوئے ہیں کمرے میں وہ سب نکالیں, اور جتنے لوگوں کو قرآن مجید یاد ہے سب سے سن کر کتاب لکھ دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے قرآن کی کاپی تیار ہوئی, قرآن کا نسخہ تیار ہوا. یہ کام حضرت زید بن ثابت جو مدینے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے تھے اور گویا آپ کے ایک طرح سے سیکریٹری تھے, انہوں نے جمع کیا اس کو. حضرت ابو بکر انہیں کو بلائے, کہا کہ صاحب یہ کام آپ ہی کر سکتے, دوسرے نہیں کر سکتے. وہ بھی بولے میں نہیں کروں گا, اللہ کے پیارے رسول نہیں لکھائے, آپ لوگ کیوں لکھاتے ہیں. حضرت ابو بکر ان کو سمجھائے, وہ بھی تیار ہو گئے. پہلی کاپی ایسے تیار ہوئی قرآن مجید کی. سب صحابہ سے سنتے تھے, سب کی آیتوں کو ملاتے تھے کہ یہ سورہ تم پڑھو,
یہ سورہ تم پڑھو، آپ سے سنتے تھے، سورے بھی معلوم، آیتیں بھی معلوم، سب ایسی تھا، اس لیے کہ تراویح بھی پڑھتے تھے نا، اللہ کے پیارے رسول سنتے تھے، اور ہر امام اپنے یہاں نماز پڑھاتا تھا، ادھر سے ادھر سے تھوڑی پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون ولم یلد، اور صاحب قل اعوذ برب الناس من الجنۃ، ایسا تھوڑی پڑھتے تھے، نہیں، جیسے قرآن ہے ویسے ہی پڑھتے تھے نماز میں، اللہ کے پیارے رسول بھی ویسے ہی پڑھتے تھے، لیکن وہ کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو کتاب کی شکل میں جمع کر دیا۔ اب وہ قرآن مجید ویسے رہا کا آرڈر دے دیا گیا، جس کو بھی قرآن مجید لکھنا ہو اسی سے کاپی کرنا، ادھر سے ادھر سے کاپی نہیں کرنا۔ اب ایک ہی نسخہ ہے خود دنیا میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، مختصر خلافت، آپ کے انتقال کے بعد وہی نسخہ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس، حضرت عمر ابن خطاب کے پاس تھا۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت حفصہ کو دے دیا۔ یہ امانت ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، مکمل شکل میں جیسے اللہ کے پیارے رسول نے ہم کو سنایا۔ حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت بہت پھیلی، بڑے بڑے، اب اس میں اختلاف ہونے لگا، کوئی ایسا پڑھتا، کوئی ویسا پڑھتا، کوئی ادھر پڑھتا، کوئی الٹا پڑھتا، کوئی سیدھا پڑھتا، بہت تکلیف ہو گئی۔ صحابہ نے کہا ادرک ہادی الامہ، اے خلیفۃ المسلمین عثمان ابن عفان، اس امت میں لڑائی جھگڑے اختلافات ہونے سے پہلے آپ ان کے سد باب کر دیجئے، تدارک کیجئے، بچا لیجئے اس امت کو۔ یہ ایسے پڑھتا، ویسے پڑھتا، روم کے لوگ ایسے پڑھتے، ایران کے لوگ ایسا پڑھتے، سب غلط سلط پڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ کے پاس ایک نسخہ منگوا کے پوری اس کی کاپی کیے، 6 نسخے، مکے کو ایک بھیجا، ادھر ادھر بھیج کے کوفے کو بھیجا، 6 نسخے بھیج کے کہا آئندہ سے ایسے ہی پڑھنا اور اسی سے کاپی کرنا۔ ایسے ہو گیا میرے بھائی، یہ قرآن کی اتنی حفاظت ہوئی، قرآن کا اتنا اہتمام ہوا۔ یہ قرآن جس شکل میں ہے، لوح محفوظ میں جو قرآن ہے، ہمارا قرآن اسی کے مطابق ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 پارے نازل ہوئے، جھوٹے ہیں۔ یہ ایک آیت بھی نہیں چھوڑی صحابہ اکرام نے، سب سے تلاش کر کے قرآن مجید کو جمع کیے۔ تو قرآن مجید اتنی افضل کتاب، اتنی بہترین کتاب، اتنی حفاظت کے ساتھ تیار کی ہوئی کتاب کو آج مسلمانوں کو اتنی سہولت اللہ نے دے دی کہ صاحب دنیا کے اندر بے حساب قرآن مجید چھپتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر دشمن سے دشمن بھی، امریکہ کا بھی قرآن اٹھا کے دیکھے، افریقہ کا ایک اٹھا کر دیکھے، اور سب انڈونیشیا کا ایک اٹھا کر دیکھے، اور کسی اور جگہ، ذرا بھی فرق نہیں پائے گا، کچھ بھی فرق نہیں پائے گا، سیم بالکل وہی ہوگا۔ ابھی کبھی کہیں یہ ہو نہیں سکتا قل هو اللہ احد لم یولد ولم یلد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ الصمد، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آیت بھی آگے پیچھے، ایک آیت بھی پاؤ ہٹی ہوئی، پاؤ کٹی ہوئی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسے ہوتا تو قرآن مجید کے متعلق کیا کیا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کتاب تو لوگ مرضی سے چھاپ لیتے ہیں۔ دشمنوں نے کوشش کی قرآن مجید کو غلط طریقے سے چھاپنے کی، یہودیوں کے متعلق جو آیتیں ہیں ان کو نکال کر قرآن مجید چھاپنے کی کوشش کیے، افریقہ میں تقسیم کرنے کی کوشش کیے، لیکن چند ہی منٹ میں معلوم ہو گیا یہ غلط قرآن ہے، یہودیوں کی سازش ہے، کو قرآن مجید پکڑا گیا۔ ایسے حفاظت قرآن مجید کی ہوئی میرے بھائیوں، اللہ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اسی لیے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بندوں کے سینے میں محفوظ کر دیا کہ دنیا کے سارے قرآن اگر ختم ہو جائیں، اگر دشمن مل کر ان کو جلا ڈالیں، تباہ کر ڈالیں، لیکن ہم کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ سینوں سے پھر بھی ہم لکھ لیں گے۔ تورات کے متعلق آیا ہے کہ بخت نصر بادشاہ جب حملہ کیا تو پورے تورات کو جلا دیا، ایک نسخہ بھی کہیں رکھا نہیں ہو، کاغذ بھی نہیں رکھا، ایک پیج بھی نہیں رکھا، سب جلا دیا۔ اب یہودیوں کے پاس کتاب نہیں،
روتے 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 پھر اس کے بعد انہوں نے معلوم ہوا یوشع بن نون آئے اور انہوں نے پورا لکھ دیا تورات. قلم پکڑے اور پکڑ کے لکھتے 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 ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی بار بیٹھ کر پوری تورات لکھ دی. اس لیے کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری تورات کو دوبارہ لکھ دیا، اس لیے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن مجید ویسے نہیں ہے بھائی. دشمنوں نے اگر کچھ کیا لاکھوں حافظ دنیا کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید سینکڑوں مرتبے لکھا جا سکتا ہے، ذرا بھی کسی فرق کے بغیر لکھا جا سکتا ہے. اب تراویح میں دیکھتے ہیں نا، ذرا کچھ حافظ صاحب غلطی کرتے ہیں پوری دنیا کی مسجدوں میں فوراً پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں. بھئی ایک لفظ چھوڑے تو کیا ہوا بھئی، ایک آیت چھوڑے تو کیا، کوئی ایسا نہیں سوچتا ہے. چھوٹا ایک لفظ چھوٹ گیا، ایک حرف چھوٹ گیا تو لقمہ دیتے ہیں پیچھے سے. قرآن کی اتنی حفاظت میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے. آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن مجید نازل ہوا، آج اسی طرح حفاظت کے ساتھ یہ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے. مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حفاظت اللہ نے کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سورہ حجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. اللہ رب العزت نے حافظوں کو پیدا کیا، سی ڈی پیدا کی، قرآن مجید چھاپنے کے کاغذ پیدا کیے، ہر طرح سے انتظام کر دیا. اس قرآن مجید کو پہنچانا بھی ہمارا کام ہے. یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ صاحب قرآن مجید جب اللہ نے ساری دنیا کے لیے نازل کیا، ہدی للناس قرآن کہتا ہے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو مسلمانوں نے بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے. نہیں، قرآن مجید ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. ابو جہل کے لیے بھی وہی قرآن تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بھی وہی قرآن تھا میرے بھائیوں، ابو لہب کے لیے بھی وہی قرآن تھا، حضرت عمر فاروق کے لیے بھی وہی قرآن تھا. اب کافر چونکہ عربی زبان میں عرب کے لوگ عربی بولتے تھے، قرآن سنتے تھے، ان کا پیغام ہو گیا. لیکن جو لوگ کہ عربی نہیں جانتے ہیں، یورپ کے لوگ ہوں، ادھر کے ادھر کے ہوں، ان کے لیے قرآن کو پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے نا. وذکر بہی، قرآن مجید کے ذریعے حفاظت تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو مجھ سے ڈرتا ہے قرآن مجید کے ذریعے اس کو پڑھ کر سنائیے، نصیحت کیجئے. یہ ہمارا فرض تھا دنیا میں، لیکن ہم سے بڑی غفلت ہو گئی. آج دنیا میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر انجیل کا ٹرانسلیشن نہ ہو. وہ کیا ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں معلوم، وہ ایک ایسی ہے ہمیشہ اسے بدلتے رہتے ہیں. ہر نئے چھاپنے کے اندر بولتے نہیں یہ غلط ہے، یہ لفظ یہ آیت نہیں ہے، یہ ان کے حساب سے وہ لوگ چھاپتے رہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا جو ترجمہ ہونا چاہیے تھا جتنی زبانوں میں، نہیں ہو سکا. یہ بہت بڑی غفلت ہوگی مسلمانوں سے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان جہاں بھی گئے وہاں کے ماحول کو عربی بنا دیے، وہاں کے لوگ عربی سمجھنے لگے. الجزائر میں عربی نہیں تھی میرے بھائیوں، یہ لوگ گئے تو عربی کی زبان ہو گئی وہاں. اس طرح جتنے ملک تھے، مصر کی زبان بھی عربی نہیں تھی، سوڈان کی زبان بھی عربی نہیں تھی. لیکن مسلمان جہاں جہاں گئے وہاں دین آیا، دین کے ساتھ عربی زبان بھی سیکھ گئے، اس لیے اس کے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن بعد کے زمانے میں ایسا ہوا کہ دین تو لوگ جاننے لگے، عربی زبان نہیں جانے. اب ان کو کچھ نہیں معلوم، قرآن تبرک کے لیے پڑھنے لگے، برکت کے لیے پڑھنے لگے. قرآن مجید کا مقصد ہے لوگ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، کتاب مبارک ہے، برکت کی کتاب ہے، لیکن صرف برکت کی نہیں. یہ تو زندگی کا اصول بتاتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. اس کی ضرورت تھی، مسلمانوں سے غفلت ہوئی. اب اللہ کی مہربانی سے ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں کیا جائے. ہندوستان کے اندر جتنی زبانیں ہیں تقریباً سب میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے. وہ تمل ہو، تیلگو ہو، کنڑا ہو، ملیالم ہو، گجراتی ہو، سندھی ہو، مراٹھی ہو، سب زبانوں میں الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ابھی موجود ہے. آج سے 50-60 سال پہلے دیکھ لیجئے نہیں تھا میرے بھائی.
یہ مسلمانوں سے بڑی غفلت ہوئی. جس زمانے میں یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، 1-2 دن کیا 800 سال حکومت کیا مسلمان، لیکن قرآن حدیث پر کبھی توجہ نہیں ہوئی. ترجمہ کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، بھئی جو رب تم کو پیدا کیا وہی ہم کو بھی پیدا کیا. تمہارا ہی یہ قرآن ہے، ہمارا یہ قرآن ہے. ہمارا قرآن الگ نہیں، تمہارے واسطے الگ نہیں ہے. تمہارا رب بھی اللہ، ہمارا رب بھی اللہ. یہ سب ہونا چاہیے تھا نا، ہوا نہیں میرے بھائیوں. لیکن بہرحال دیر سے بھی کوئی کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کام کو بندوں سے شروع کرایا ہے، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ساری زبانوں میں دنیا کے قرآن مجید کو ترجمہ کر دیا جائے. جو اصل رہے قرآن مجید کا اثر وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اور بھی بات لوگوں نے لکھی ہے قرآن مجید کے تعلق سے، وہ یہ ہے صرف ٹرانسلیشن لکھ سکتے کیا، عربی کچھ نہیں. اب قرآن سعودی عرب کے اندر بھی چھپ گیا وہ قرآن، انگریزی میں صرف اس کا جو ترجمہ ہے، عربی نہیں ہے. علماء نے کبھی اس کو جائز نہیں سمجھا، کہا یہ عربی ختم کرنے کی ایک سازش ہے، قرآن ختم کرنے کی یہ سازش ہے. جب بھی قرآن چھاپنا ہو عربی کے ساتھ ہی چھاپنا، اس کا سائز کتنا بڑا ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. کافر چھوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی زمانہ ایسا آ جائے گا کہیں گے صاحب عربی کی کیا ضرورت ہے، عرب میں چھپتا قرآن عربی میں رہے، انڈیا میں ہندی میں چھپ جائے گا، عربی کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہو جائے گا نا. اس لیے علماء نے اس کو ہمیشہ حرام قرار دیا. لیکن سعودی عرب میں یہ ابھی چھپ گیا. ہم کو بہت تعجب ہوا دیکھ کر کہ سب اتنی بڑی غلطی ہوئی ان لوگوں سے، لیکن اس کو غلطی سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں عربی ہونے سے اس کی توہین ہوتی ہے، اس کو پھاڑیں گے، اس کو فلاں کریں گے، یہ کریں گے، اور بہت موٹی کتاب ہو جاتی ہے. یہ جو تبلیغ دعویٰ اور تبلیغ کے لیے ہم نے چھاپا ہے اس کو، ایسے کہتے ہیں. اس کو علماء نے کبھی جائز نہیں سمجھا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ صاحب عربی کا پروننسیشن انگریزی میں لکھ دیتے ہیں پڑھنے میں، عربی پڑھنا نہیں آتا، اب اس کو کیا کہتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں. جیسے ذالک قرآن میں لکھا ہوا ہے عربی میں، اب یہ ZALIK یہ ذالک لکھ دیتے. کہا یہ بھی جائز نہیں. کبھی زمانہ ایسا آئے گا کہ عربی کی طرف توجہ نہیں، ابھی وہ بھی انگریزی میں خود لکھا ہے ذالک، ہم بھی پڑھ لیں گے ویسے. کہا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی حفاظت کی ہمارے علماء نے قرآن مجید کی. ہمیشہ قرآن مجید کو قرآن مجیدی سمجھ کے، اللہ کی کتاب سمجھ کے ویسی اس کو رکھے. اب بہت سارے غفلتوں میں سے، سازشوں میں سے ایک یہ بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض آیتوں کو بہت فضیلت دی ہے. جیسے آیت الکرسی ہے. حضرت ابی بن کعب یہ بہت مشہور صحابی ہیں. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ابو المنذر، قرآن مجید میں سب سے پیاری بڑی برکت والی آیت کون سی ہے بتاؤ. سورہ میں نے کہا سورہ فاتحہ. ایک آیت قرآن مجید کی سب سے پیاری، سب سے اچھی، سب سے برکت والی کون سی آیت ہے بتاؤ. نہیں بتایا. کہا اللہ و رسول عالم. کہا نہیں جی بتاؤ. سینے پر ہاتھ رکھ کے بولے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پڑھ کر سنا دیے آیت الکرسی. فوراً اللہ کے رسول شاباشی دیا، لیا نکل علم واقعی جی تم کو اللہ نے بہت علم دیا. تو آیت الکرسی سب سے پیاری آیت، سب سے زبردست آیت. اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کو کیا پاور ہے اس میں بتایا گیا ہے، اس کی کرسی کتنی بڑی ہے وہ بتایا گیا ہے. تو بہت زبردست آیت ہے. اسی طرح سورتیں بھی ہیں. جیسے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا بھئی قرآن پڑھتے رہو، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھو، قبرستان نہ بناؤ گھر میں. معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھتے نا وہ گھر قبرستان ہے. وہ شیطان بھی رہتا ہے، جن بھی رہتا ہے، جادو بھی رہتا ہے، آصف بھی رہتا ہے، سب رہتا ہے. ہاں جس گھر میں قرآن پڑھتے ہیں وہاں شیطان رہتا نہیں. کہا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھو. یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن بہت بڑے بادل کی شکل میں آئیں گی. جیسے جھرمٹ ہوتا ہے پرندوں کا ویسے شکل میں آئے گی، سفارش کرے گی، ان کے ساتھ نور ہوگا. ایسا بتایا. کئی صورتیں ویسی، کئی آیتیں ہیں. اب امام تو سمجھتے ہیں ایک طرح کے قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے 5 سورہ ایسے چھاپنا شروع کیا. یہ پڑھتے رہو، نہیں تو 7 سورہ
7 منزل کر کے دے دیا، اتوار کے دن یہ پڑھو، پیر کے دن یہ پڑھو، منگل کے دن یہ پڑھو. اب لوگ اتنا ہی پڑھتے، پورا قرآن ہے ان کے گھر میں، پڑھتے نہیں، خالی اتنا. بھائی قرآن آیا ہے سمجھنے پڑھنے کے لیے، پڑھ کر سمجھنے کے لیے. یہ لوگ صرف برکت کے لیے پڑھنا شروع کر دی. اب یہ جو پنج سورہ ہے وہ پاکستانی پنج سورہ بھی اور قبرستانی پنج سورہ بھی یہ سب لوگ بنا کے رکھ لیے، بس وہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سب قرآن کے ساتھ مذاق اور دل لگی سمجھو، یا قرآن کے ساتھ قرآن کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے میرے بھائیوں. لہذا قرآن کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ، قرآن کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہے ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نازل کیا اس کو ہم نے بھلا دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ کیسے لوگ ہیں، قرآن سمجھتے نہیں کیا؟ ان کے دلوں پر خفل لگا دیے ہیں گئے ہیں کیا؟ ان کے دلوں میں سمجھنے کی طاقت نہیں رہ گئی کیا؟ یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں. لہذا قرآن مجید یہ ایک اللہ کی یہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے بندوں کے نام. اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے نیشن کو، قوموں کو عزت دے گا، اور جو لوگ اس کو چھوڑیں گے اللہ ان کو ذلیل کرے گا. آج قرآن کو چھوڑ کے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. اگر ہم کو عزت چاہیے قرآن ہی کے ذریعے عزت ملے گی. قرآن پر عمل کر کے، قرآن کو سمجھ کر کے، قرآن کی باتوں پر یقین کر کے ہم کو یہ عزت ملے گی. ورنہ اس کے بغیر دنیا کتنی کوشش کر لے، امریکہ کی طرح سعودی عرب بھی اور صاحب دبئی بھی اور فلاں بھی، اس سے بڑے بڑے ہتھیار بھی بنا لے، کامیابی مسلمانوں کی نہیں ہوگی. مسلمانوں کی کامیابی ہوگی صرف کتاب و سنت سے اور اللہ کے ذریعے، اللہ کے اس کلام کے ذریعے ہی اللہ تعالی ہم کو عزت بخشے گا، سوائے ہتھیار کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں. یہ نہیں کہ صاحب ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں، سائنس کی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہم کو قرآن ہی سکھاتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. سورہ انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں ہمیشہ تمہارے دشمن رہیں گے، تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. کون سے دشمن سے کیسا مقابلہ کرنا، ویسا تم کو تیار رہنا چاہیے. راکٹ والے سے راکٹ کے ساتھ مقابلہ کرو، گھوڑے والے کے ساتھ گھوڑے سے مقابلہ کرو، اور سب کسی بم والے کے ساتھ بم سے مقابلہ کرو. یہ قرآن مجید نے ہم کو سکھایا، بتایا. قرآن یہ نہیں کہتا ہے صرف پڑھتے رہو ہو جائے گا. ہاں ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ صاحب ترکی فتح کریں گے مسلمان، آخری زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو ٹرکی ہے پھر عیسائیوں کے پاس چلے جائے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے. بڑی مشکل سے مسلمانوں نے ٹرکی کو روم کے لوگوں سے لیا، اس لیے کہ روم دو ہوتے تھے، ایک ایسٹرن روم اور ایک ویسٹرن روم ہوتا تھا. یہ ویسٹرن روم میں تھے. ترکی کے اندر یہ بھی بڑا ملک تھا، عیسائیوں کا سب سے بڑا ایک طرح کا پائے تخت تھا ٹرکی. مسلمانوں نے لیا اس کو، بڑی قربانیاں دے کے. معلوم ہوتا قیامت سے پہلے پھر روم کے پاس چلا جائے گا. مسلمان لڑنے جائیں گے، وہ حکومت لینے جائیں گے، ٹرکی فتح کرنے جائیں گے. حدیث میں آیا اور صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کریں گے 3 بار، زلزلہ آئے گا، سب لوگ وہاں سے نکل کے بھاگے کہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. یہ زمانہ وہ بھی آئے گا، لیکن وہ صرف ٹرکی کے لیے آیا میرے بھائیوں. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو سکھاتا ہے کہ صاحب کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. تو لہٰذا حضرت عمر کی حدیث جو ہے اللہ کے رسول سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت نصیب کرے گا، اور جو لوگ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا. لہذا آج ذلت سارے مسلمانوں پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. تو لہذا قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور آج تک بھی اس کی حفاظت آئی، اور قیامت تک بھی انشاءاللہ قیامت کے قریب تک قرآن مجید محفوظ رہے گا، سینوں میں بھی اور سب سفینوں میں بھی، کاغذوں میں بھی. تو
تو قرآن مجید کی چند آیتیں انشاءاللہ کل پڑھ کر سنانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید اپنے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالی اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ضرورتوں کو حاجتوں کو پوری کرے، اور اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ ہماری محبت ہمارے تعلق کو استوار کر کے مضبوط کر دے، تاکہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی عزت اور احترام باقی رہے اور ہر مسلمان قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔